السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آئے مبارکہ دے کچھ حصے نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب کا 22واں پارہ پارے کا رکوع پہلا، سورت کا نام سورہ
میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیٹے سیدھا اٹھ بیٹھ بیٹے کیا ہو جا اجے تو خطبہ نہیں مکمل ہوا تو پہلے سو اگے ہو جا ایک چھڑ دے۔ میں یہ بیان کر رہا سا شان اہل بیت، مقام اہل بیت، عظمت و رفعت اہل بیت بڑے اختصار نال میں تواڈے گوش گزار کر رہا سا، اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت کے حوالے نالی میں چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اور کئی لوگوں یہ بڑا بھلیکھا پی گیا ہے، اور انہاں دے اندر یار لوگ بھی شامل نے۔ اگر انہاں دے کولوں پوچھا جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ازواج دے متعلق اور فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اولاد کے متعلق پوچھا جائے، اور وہ یار لوگ تے بڑی دور کی بات ہے نا، ساڈے اکثر مسلمان نو یہ نہیں پتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں بیویاں کنیاں نے، انہاں دی اولاد کنی ہے۔ مجموعی طور پہ نا ایک ہی جواب آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نور نظر، لخت جگر، اور جہدے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جواب ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. اور اگر اولاد کا پوچھا جائے کہ 4 نام ہی بڑی مشکل نال مسلمان نو یاد نے. ایک نام ہے حضرت حسن دا، ایک نام ہے حضرت حسین دا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور 2 بیٹیاں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ایک بیٹی کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت علی المرتضی دیاں بیوی ایک یاد ہے، 2 بیٹیاں تے 2 بیٹے بڑے مشکل یہ نام یاد نے. اور باقی ازواج اور اولاد کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور گل کرتے ہیں مشاجرات صحابہ تے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور آؤ نہ آؤ، میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر کتاب و سنت کا ایک ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں یہ بھی بھلیکھے دور کرتے ہیں، شک دور کرتے ہیں. اور یار لوگوں دے کتاباں پر یانے پر پتہ کوئی نہیں، گلاں کرتے ہیں پر دلیل کوئی نہیں، مشاجرات صحابہ پہ گفتگو کرتے ہیں پر وہ دی اصل کوئی نہیں. آؤ میں دساں اہل بیت کون نے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا توجہ نال میری بات میں گفتگو سنیا جے. شاید کہ زندگی دے اندر یہ پہلے بھی نہ سنی ہوئے اور دوبارہ زندگی دے اندر موقع میسر نہ آ سکے. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، آؤ ذرا اہل بیت دے عظمت دے 2-4 احادیث بھی نوٹ کر لو. اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے. آؤ ذرا حدیث دے الفاظ نوٹ کر لے آجے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغام سن لے، میرا پیغام یہی ہے، یا تے رب دا قرآن ہوئے گا یا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے گا. آقا فرماتے نے والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے والذی نفسی بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے قبضے دے اندر میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم لا یبغضنا اہل البیت احد. اور تواڈے وچوں جیڑا بھی کوئی ایک بندہ، جیڑا بھی بندہ لا یبغضنا اہل البیت احد، میرے اہل بیت دے وچوں، اور جیڑا بندہ
مسلمان اہل بیت جڑے نے کی مطلب ہے آ میں تینوں بڑے اختصار نال سادہ الفاظ نال سمجھا دیواں عبد المطلب کی جنی اولاد مسلمان ہوئی ہے وہ اہل بیت دے اندر شامل ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے لا یبغضنا اہل البیت احد اور جیڑا بھی میرے اہل بیت دے وچوں اور کسے ایک دے نال بھی بغض رکھدا ہے کسے ایک دے نال دشمنی رکھدا ہے اور کسے ایک دے نال عداوت رکھدا ہے اور جیڑا میرے اہل بیت دے وچوں اور کسے ایک دے نال بھی نفرت کردا ہے آقا فرماندے نے الا ادخلہ اللہ النار آقا فرماندے نے جیڑا میرے اہل بیت دے وچوں کسے ایک دے نال بغض رکھدا ہے کسے ایک دے نال نفرت رکھدا ہے کسے ایک دے بارے کینہ رکھدا ہے کسے ایک دے بارے حسد رکھدا ہے کسے ایک دے بارے نفرت رکھدا ہے کسے ایک دے نال دشمنی کردا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اس بندے نو جہنم دا داخلہ دے دے گا اور اسی کی سمجھے اہل بیت 5 افراد دا نام ہے انہاں 5 نو اہل بیت آکھیا جاندا ہے نا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت انہاں دے اندر بیویاں اہل بیت دے اندر نواسے اہل بیت دے اندر نواسیاں اہل بیت دے اندر اور اج تک کوئی یہ گل نہیں دسدا اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دیاں آپس دے اندر محبت اخوت اور رشتہ داریاں کی نے یار لوگ رشتہ داری آپس وچ دس دے نہیں دس دے وجہ کی ہے کہ رشتہ داریاں دساں گے تے صحابہ نال پیار کرنا پے گا رشتہ داریاں دساں گے صحابہ دی محبت اپنے سینے دے اندر پیدا کرنی پے گی اور یہی وجہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے اہل بیت دے وچوں کسے ایک دے نال بغض رکھدا ہے کسے ایک دے نال دشمنی رکھدا ہے کسے ایک دے نال نفرت رکھدا ہے اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال دشمنی کرے گا جڑا بندہ اہل بیت دے نال عداوت کرے گا اور جڑا بندہ اہل بیت دے نال منافقت رکھے گا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال انہوں جہنم کا پالن بنا دیں گے جہنم کا پالن بنا دیں گے میں تیرے عقیدے کے مطابق میں تیرے اس بات کی وضاحت کر دے ماں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شادی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی نور نظر لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کون سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے میرے آقا فرماندے نے لوگوں دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو میری بیٹی فاطمہ جیڑی ہے اے جنتی عورتاں دی سردار ہے میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے تے آنا میں تینوں حدیث بھی سنا دیواں ایک دن ایسا آیا جگن دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والے ہو آقا فرماندے نے حسبو کا من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآسیہ امرأۃ فرعون جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے وآسیہ امرأۃ فرعون آقا فرماتے نے جیڑیاں دنیا دیاں خواتین نے اس دنیا دے اندر جنیاں بھی عورتاں نے انہاں دے اندر سیدہ مریم بنت عمران اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ آسیہ جڑی فرعون دی بیوی سی میرے آقا فرماندے نے انہاں دے اپنے اپنے مرتبے تے مقام نے اور نال میرے آقا فرماندے نے وفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ اور میری بیٹی فاطمہ جڑی ہے ان ساری جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی تے نال میرے آقا فرماندے نے الا ما کانا من مریم بنت عمران میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتاں دی سردار ہے پر مریم بنت عمران او دا مقام اپنے او دا مرتبہ اپنے او دا درجہ اپنے او دی شان تے عظمت اپنی ہے تے آ میں تینوں دساں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رشتے دی گل بات ہو جاندی ہے آپ مشاجرات صحابہ تے اور گفتگو کرن والے میں تینوں دساں جگاں دے پیر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دی نسبت جڑی ہے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نال طے کر دیتی اور نال مینوں تینوں ایک سبق بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں دے رشتے کرنے اپنی بہناں دے رشتے کرنے تے کیڑے انداز دے اندر کرنے نے ادھر رشتہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ جاندے نے آقا فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں تیرا رشتہ جڑا ہے اپنے چاچے دے بیٹے حضرت علی المرتضی کر دیواں نی میری بیٹی میں اپنے خاندان دے وچوں تیرے واسطے سب تو اعلی رشتہ ویکھیا ہے نی بیٹی دس تیرا کی خیال ہے اے سبق ہی باپ واسطے اے سبق ہی بھرا واسطے رشتہ کرنا تے اپنی بیٹی نو پوچھ لیا کر رشتہ کرنا اپنی بہن کو صلاح لے لیا کر بیٹی کو نال مشورہ کر لیا کر رشتہ طے ہو جاندہ ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیارے علی جی آقا سونیا فرمایا ہن شادی دا انتظام کر لے کوئی روپیہ پیسہ مال و دولت ہے ہی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا سونیا اے میرے کو ایک لکڑ دا پیالہ ہے آقا سونیا ایک اے لوہے دی قمیض سی
سر ہے، یہ علاوہ میرے کو کچھ نہیں. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے علی اے زرہ بیچ کے تے شادی دا انتظام کر لے، اے زرہ بیچ کے تے اپنے گھر دا سامان بنا لے. اور مسلمانوں میرے آقا دی سیرت تے غور کرو ذرا. اج جس گھر دے اندر 2 4 5 بیٹیاں نے، وہ ماں باپ جڑے نے وہ پریشان نظر آتے ہیں. ہائے بیٹیاں پیدا ہو گئی نے، یہاں دا سامان بنانا ہے. اور باپ، اور جڑے باپ اپنے بیٹیاں کی شادی کرتے ہیں وہ انہوں کے ڈیمانڈا کرتے ہیں، اے سامان لواں گے، اے بھی لواں گے، اے بھی لواں گے. انہوں واسطے یہ بڑا عبرت کا سامان ہے. آقا فرماندے نے سامان انتظام کر لے. حضرت علی المرتضیٰ نے نا زرہ دیتی آقا یہ ویچ کے تے شادی دا جڑا سامان بنانا بنا. سارے آندے نے آقا علیہ السلام نے جہیز دیتا ہے. کیوں جی ایویں ہی ہے نا، جہیز دیتا ہے. کوئی مولوی نہیں دسے گا، ذاکر دی زبان دے تالا لگ جائے گا سامان کتوں آیا ہے. اج بڑے بڑے اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی نبی دی سنت کا دعویٰ کرنے والے اور کام یہودیاں والے کرنے والے، کام یہود و نصارا دے دعوے میرے نبی دی سنت دے. جہیز لینا، جہیز نبی دی سنت دے. زرہ بیچی گئی، مدینے دے بازار وچ ریٹ نہیں لگتا. کوئی آندا 50 درہم لے لے، 100 لے لے، 150 لے لے، 200 لے لے. تے میرے پیارے عثمان کو گئے 480 درہم دی زرہ خریدی. پتا سی نا حضرت علی دی 480 درہم دی زرہ خرید کے پیسے دے دیتے. پیسے ابو بکر عمر نو دیتے. تے گئے تھوڑی دور پھر آواز ماری. ایک شیعہ اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے کہ جدوں زرہ بیچی پیسے دے دیتے، عثمان نے آواز ماری او ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، گل سنیا جے زرہ بیچ دیتی ہے؟ ہاں بیچ دیتی، پیسے لے لے جے لے لینے. تے ابو بکر عمر اے زرہ بھی لے جاؤ تے جا کے علی نو میرے والوں شادی دا تحفہ دے دیا جے. تے علی زرہ پا کے میدان جنگ دے اندر جائے گا، اللہ ثواب عثمان نو عطا کر دے گا. تے میرے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا کو لائے. آقا سونیا زرہ دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر اے پیسے لے لے تے فاطمہ واسطے جہیز دا سامان بنا کے آ. اور مسلمانہ جہیز دی ڈیمانڈ کرنے والے آ غور کر. عمر کاندائی جڑا دعوے کردا ہے ڈیمانڈ جہیز دی کردا ہے، اے تے ساری مرد دی ذمہ داری. میرے علی دی زرہ وک گئی تے سامان خریدیا گیا، باقی پیسے واپس کر دیتے گئے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے برات آ جاندی ہے، شادی ہو جاندی ہے. دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے تے میرے آقا علیہ السلام دنیا کو چلے گئے. آپ مشاجرات تے گل کرنے والے یہ کیوں نہیں دسدا میرے آقا علیہ السلام دنیا کو تشریف لے گئے کہ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیاں تے 6 مہینے تو بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دے آخری ایام نے، آخری گھڑیاں نے تے کول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھیاں نے، کول بیٹھیاں نے. تے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ سیدہ اسماء بنت امیس کون نے؟ امیر المومنین دی بیوی کول بیٹھیاں نے. اج تک یہ رشتہ نہیں دسیا جاتا. دسے کون؟
بھانڈے وچ کچھ ہوئے تے باہر نکلے نا، بھانڈے وچ کچھ ہوئے تے نکلے نا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کون نے؟ کیوں جی پتہ ہے؟ بولو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھابی، حضرت جعفر دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جعفر دی شہادت کے بعد سیدہ اسماء بنت امیس نے شادی کی تھی تے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نال کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون دسے گا؟ کون واضح کرے گا؟ حضرت علی دی پہلے بھابی سی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حضرت جعفر جنی دیر شہید نے اونی دیر تک رشتہ کی سی جٹھانی دا۔ کی رشتہ سی؟ جٹھانی جنوں آکھیا جاندا ہے جیٹھ دی بیوی، اور رشتہ ہے۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا۔ مشاجرات صحابہ تے گفتگو کرنا کبھی یہ بھی دسیا کر کہ آپس کے اندر تعلق رشتے تے بول بیٹھیاں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے حضرت اسماء بنت امیس نو، آندیاں نے نی اسماء تو میرے کو عمر وچ بھی وڈی، رشتے اندر بھی بڑی، اور ہن تو امیر المومنین دی بیوی ہے، میں تینوں وصیت کرنی آ، میں جس وقت فوت ہو جاواں نی پیاری اسماء، جدوں میں فوت ہو جاواں تے مینوں غسل تو آپ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو تشریف لے جاندیاں نے، اپنے آخری ساہ پورے کر جاندیاں نے، اور آ میں تینوں دساں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو غسل دیتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ اور دشمنی ہوئے تے کوئی دشمن نو نیڑے لگن دیندا؟ کیوں جی؟ اور دشمنی ہوئے تے دشمن نو کو نیڑے لگن دیندا ہے؟ اور دشمن نو نیڑے نہیں لگن دیندا تے دشمن نو کوئی وصیت بھی کردا وصیت نہیں کرے گا اے کام تو کری، فوت ہو گئیاں تے پھر وصیت دے نال وصیت کیتی سی نی اسماء ساری زندگی ایس وجود تے ایس جسم تے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے سرتاج حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او دے علاوہ کسی دی نظر ہی نہیں پئی۔ میں وصیت کرنی ہاں میرا جنازہ جڑا رات دی تاریکی وچ چکیا جائے، رات دی تاریکی دے اندر جنازہ اٹھایا گیا تے جنازہ اٹھایا گیا تے جنازہ پڑھان والا کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جنازہ کنے پڑھایا؟ اور ایویں مشاجرات صحابہ تے گفتگو کرتا ہے کہ نبی دے صحابہ چنگے ہی نہیں سی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور ایک آندا ہے نبی دے فوت ہون تو بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ صرف 3 باقی بچے۔ شیعہ لکھ دیا 3 باقی بچے، اور تیرے عقیدے دے مطابق انہاں تیناں دے اندر نہ حضرت علی نے، نہ حضرت حسن تے نہ حسین نے
رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور تیرا عقیدہ تے حضرت علی نو بھی مرتد سمجھدا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور تیرے عقیدے دے اندر اینی غلاظت بھر گئی ہے کہ تینوں سمجھ ہی نہیں آتی. جنازہ پڑھان دی واری آئی. جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اے جنازے دے اندر نے تے جنازہ پڑھایا کنے؟ جلدی نال کہن لگے امیر المومنین جی، خلیفۃ المسلمین جی، ایس مجمع دے اندر اور نبی دا سب تو پیارا تواڈے علاوہ مینوں بندہ نظر ہی نہیں آندا، تواڈے تو علاوہ مینوں نظر ہی نہیں آندا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی عرض کرتے نے امیر المومنین جی، تانوں آقا نے اپنی زندگی دے اندر آپ اپنے مصلے تے کھڑا کر دیتا سی. اور جیڑا نبی آپ اپنی زندگی دے اندر تانوں مصلے تے کھڑا کر دے امیر المومنین جی، تہاڈی موجودگی دے اندر کسے دا حق ہی نہیں تہاڈے علاوہ کوئی دوسرا جنازہ پڑھا سکے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جنازہ پڑھایا تے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. اجے بھی گفتگو کرے اور دسے کون تے سنے کون اور پوچھے کون یہو جہے سوالات. آؤ اگلی بات آئی، ایک اور وصیت کی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. میرے سرتاج جدو میں فوت ہو جاواں نا تے میری بھانجی امامہ زندہ ہے، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سرتاج امامہ نال نکاح کر لیا جی. ویکھے جے رشتے تعلق. اور آؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کنیاں شادیاں کیتیاں، کنے انہوں نے بچے بیٹیاں بیٹے. سب تو پہلی شادی کی تھی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی ہو گئی. اللہ ذوالجلال نے دو بیٹے تے دو بیٹیاں عطا کیتیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے. حضرت حسن نے حضرت حسین نے رضوان اللہ علیہ مجمعین تے دو بیٹیاں، ایک بیٹی دا نام زینب رکھیا ہے، دوسری بیٹی دا نام ام کلثوم رکھیا ہے. اور کون ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو تشریف لے گئے تے دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے. ایک دن ایسا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جاندے نے، آ کے عرض کرتے نے او پیر علی میں نبی دے نال نبی دے خاندان دے نال اپنا رشتہ پھر جوڑنا چاہنا، اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہنا. اور پیر علی اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے، میں نبی دی نواسی دے نال نکاح کرنا چاہنا. تے ام کلثوم دا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر نال کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اوے رشتے کیویں پیار تے محبت والے پھر شادی کیتی
نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے او دا نام محمد بن حنفی ہے پھر شادی کی تھی حضرت لیلا دے نال اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام عبداللہ رکھے ہے دوسرے بیٹے دا نام ابو بکر رکھے ہے پھر شادی کی تھی چوتھی شادی کی تھی ام البنین دے نال اللہ نے انہاں دے وچوں 4 بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام حضرت عباس رکھے ہے ایک بیٹے دا نام عثمان رکھے ہے ایک بیٹے دا نام جعفر رکھے ہے ایک بیٹے دا نام عبداللہ رکھے ہے 5ویں شادی کی تھی حضرت اسماء بنت امیس دے نال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے بعد پھر دے حضرت اسماء بنت امیس نال شادی حضرت علی المرتضیٰ کرتے نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہاں دے وچوں 2 بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام یحییٰ رکھے ہے ایک بیٹے دا نام اون رکھے ہے پھر 6ویں شادی کی تھی حضرت صحابہ دے نال اللہ نے او دے وچوں ایک بیٹا عطا کیتا ہے حضرت دا نام عمر رکھے ہے ایک بیٹی عطا کی تھی او دا نام رقیہ رکھے ہے پھر شادی کی تھی حضرت امامہ دے نال جیڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نواسی میرے آقا دی بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی ہے او دے نال شادی ہو جاندی ہے تے اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹا عطا کیتا او دا نام محمد رکھیا ہے پھر ایک پھر شادی کی تھی 8ویں شادی ام سعید دے نال اللہ ذوالجلال نے او دے وچوں 2 بیٹے ایک بیٹا تے ایک بیٹی عطا کی تھی ایک بیٹا او دا نام ام الحسن رکھے ہے دوسری بیٹی جیڑی ہے او دا نام رملہ رکھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اوقات کے اندر 8 شادیاں کی دیا اس تو کہ میں تینوں دساں لونڈیاں بھی نے ایک لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے او دا نام اصغر رکھے ہے ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی او دا نام ام ہانی رکھے ہے ایک بیٹی پھر لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام میمونہ رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی او دا نام زینب رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام رملہ رکھے ہے پھر ایک بیٹی لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام ام کلثوم رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی او دا نام فاطمہ رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام امامہ رکھے ہے پھر ایک بیٹی ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی تے او دا نام خدیجہ رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی او دا نام ام الکلام رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی او دا نام ام سلمہ رکھے ہے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا کیتا ہے تے او دا نام ام جعفر رکھے ہے تے پھر ایک لونڈی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا کیتی او دا نام نفیسہ رکھے ہے کنے بچے ہو گئے 8 بیویاں حضرت علی المرتضیٰ دیاں رضی اللہ تعالی عنہ اور 14 لونڈیاں 8 بیویاں دے 14 لونڈیاں دے وچوں اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 32 بچے عطا فرمائے 32 بیٹیاں بیٹے رب ذوالجلال نے عطا فرمائے حضرات ایک کون دسے گا تے کنوں دسے گا کون دسے گا ذاکر بیان کرے گا ہو نہیں سکتا زہر دا پیالہ پی سکتا ہے یہ دس سکتا کون دسے گا حضرات مشاجرات صحابہ تے گفتگو نہ کریا کر انہاں دی محبت تے گفتگو کر میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت دے وچوں کسے ایک نال بغض رکھنا ہے اللہ انہوں جہنم دے اندر سٹ دے گا نہ گفتگو ایویں دی کریا کر حضرات اہل بیت دا
دیاں رشتہ داریاں اہل بیت دے نال کی نے اے میں انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔